والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین اس وقت اسلام ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد یہ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی مختلف دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے، لیکن کچھ وقت کے لیے آئے پھر منسوخ ہو گئے۔ اب دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی ہے اللہ کی طرف سے چند قوانین جو وہ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف کسی نبی اور کسی رسول کے ذریعے سے۔ تو پہلے مختلف دین اللہ کی طرف سے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی سارے انبیاء اکرام کی طرف مختلف قوانین اللہ کی طرف سے نازل ہوتے رہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا یہ پہلے وقتوں میں مختلف اوقات میں یہ دین مختلف عرصہ کے لیے رہے۔ اب ہم نے جب سے دین اسلام نازل فرمایا سارے ادیان جتنے بھی گزشتہ سے سب کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہ بعض دفعہ یہ حوال آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین عیسائی جو کہلاتے ہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی برحق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین یہودی، وہ بھی اللہ کی طرف سے دین ہے۔ یا مختلف ادیان جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے قوانین بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دین اسلام جب سے اسلام آیا ہے جتنے ادیان ہیں گزشتہ ان سب کو اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ اب وہ قوانین جو اللہ نے پہلے نازل فرمائے تھے اب ان میں سے وہ قوانین منسوخ ہیں۔ اب جو بھی قانون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا وہ قانون ہے، دین کا وہ قانون ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں سب کو منسوخ کر دیا اللہ نے۔ یہ آیت مبارکہ اس سے گزشتہ پیچھے جو آیت مبارکہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ اس سے پچھلی آیات مبارکہ۔ فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے، فرمایا اللہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے کہ فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا خدا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے بس۔ فرمایا پھر ملائکہ، اور ملائکہ بھی یہی کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم لوگ
جاننے والے معرفت رکھنے والے لوگ وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. فرمایا وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے وہ غالب ہے، اپنے حکم پر غالب ہے، اپنا حکم وہ نافذ کر کے رہتا ہے. واللہ غالب علی امرہ، دوسرے مقام پر واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا حکم ہر حال میں غالب رہتا ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم غالب رہتا ہے. فرمایا الحکیم، ویسے نہیں وہ غلبہ رکھتا، حکمت والا بھی ہے. الحکیم اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے، اپنے حکم کو نازل کرتا ہے. تو کس طرح؟ حکمت کے تحت. جب ضرورت پڑتی ہے، جس وقت جس دین کی ضرورت پڑی اس نے نازل فرمایا، جس وقت جس قانون کی ضرورت پڑی اس وقت اس نے نازل فرمایا. ہمارا حکمت والا ہے. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اپنے حکم کو نافذ کر کے رہتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ، اس کے بعد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یہ یاد رکھیں کہ جتنے ادیان تھے گزشتہ ان کو ہم نے منسوخ کر دیا ہے. جو شخص بھی اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے یا اللہ کی طرف راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کا دم بھرنا چاہتا ہے، تو سوائے اسلام کے راستے کے کوئی اور راستہ نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا اس وقت جو توحید اور شریعت پر مشتمل دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. باقی سارے کے سارے ادیان جو ہیں اللہ نے منسوخ فرما دیے ہیں. ارشاد فرمایا ایک اور مقام، اس کی بہت سی آیات مبارکہ ہیں. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. فرمایا کہ اس دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جاؤں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی اور دین چاہتا ہے، اس سے پھر کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے. من کون ہے؟ من جو شخص بھی، یہ من کا لفظ اس میں بڑی قوت ہے. من ما یہ موصولہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا، اس کے اندر بہت وسعت ہے. فرمایا من کون شخص ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنی منمانی کرے. فرمایا من کون شخص ہے جو ہمارے لائے ہوئے دین اسلام کے علاوہ دین تلاش کرتا ہے؟ ایسی ہرگز نہیں ہو سکتا. من کون شخص ہے جو ہمارے مد مقابل کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے، اسلام کے مد مقابل کو دین لا کر کھڑا کرے اور یہ کہے کہ میں رب کی رضا چاہتا ہوں. نا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے دروازے اپنی طرف آنے کے سارے دروازے بند کر دیے. ہم اپنی طرف آنے کے، اپنی رضا کے سارے دروازے بند کر دیے. ہماری رضا چاہتے ہو اور اسلام سے پھر کر نہ، ہرگز قبول نہیں. من کون شخص ہے؟ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ دین پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے. یہ کوئی اپنی منمانی ہے، اپنی خواہش نفسانی ہے، اپنی تمہاری خواہش ہے جدھر منہ اٹھایا اور چلے گئے؟ نا، ہرگز. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام قبول کرنے کے بعد اب دین سے اس میں پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں. مرتد کہتے ہیں جو اسلام دین اختیار کرنے کے بعد اسلام سے منہ پھیرے، میں اسے مرتد کہتے ہیں. اس کے سامنے اسلام پیش کرو، اگر مان جائے ٹھیک ہے، واپس پلٹ آیا، نہ مانے پھر پیش کرو، دو دفعہ 3 دفعہ.
اور اگر پھر بھی وہ اسلام دوبارہ قبول نہ کرے تو دنیا میں اسے رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے قتل کر دو۔ مرتد کا یہ حکم ہے کہ اس کے بعد اگر اسلام ہمارا، پہلے تو ہم کب کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ ہم نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے ہیں تمہارے سامنے، لا اکراہ فی الدین، اور ہم مجبور اور پکڑ کر اپنے دین میں نہیں تمہیں لانا چاہتے، ہم تمہارے سامنے حق واضح کر دیتے ہیں، واضح کر دیا ہے۔ حق کے راستے کون کون سے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بغاوت کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ کون سا ہے؟ فرما برداری کا راستہ کون سا ہے؟ یا منہ موڑنے والا راستہ کون سا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہم نے واضح کر دیے، اب جس کا دل چاہتا ہے اختیار کر لے، وہ سیدھا ہماری رضا کی طرف راستہ آتا ہے، اور جو نہیں چاہتا، جس کا دل نہیں مانتا، نہ مانے۔ ہم نے واضح کر دیے راستے، سیدھے سیدھے راستے ہیں، یہ سیدھا راستہ جاتا ہے، یہ الٹا راستہ جاتا ہے، تمہاری مرضی ہے قبول کر لو اور تمہاری مرضی ہے قبول نہ کرو، لیکن اگر قبول کرنے کے بعد پھر گئے، پھر ایک بار تمہیں دعوت دی جائے گی، دوسری مرتبہ دعوت دی جائے گی، تیسری مرتبہ دعوت دی جائے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ حکم ہے، اسلام کا یہی حکم ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ اکبر، کیا باتیں کرتے ہیں! اسلام کوئی ہے ویسے کوئی خواہش نفس کا نام ہے، اپنی خواہشوں کا نام ہے، اپنی طبیعت کا نام ہے؟ نہ، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس طرح ہم جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، ہم اسلام کی جب بات اپنی دین کی بات آتی ہے، اس وقت بھی دل چاہے تو یہ چیز مان لیں، دل چاہے تو نہ مانیں۔ نہ، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماننا اور نہ ماننا، ایک ہے عمل کرنا یا نہ کرنا۔ عمل کرے یا نہ کرے یہ انسان کی اپنی کوتاہی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ منہ موڑ لینا، اعراض کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کرنا اور دین کے قوانین سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، اس کی تو بڑی مشکل سے معافی ملتی ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، جو شرک کرتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک اور مقام پہ بہت سی آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید میں، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا، کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم ایمان لے آئے بس چھوڑ دیا جائے، نہ، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور بس چھوڑ دیا ہم نے، نہ، فرمایا ہمارے دائرے میں ہو، ہمارے کنٹرول میں ہو، ہم نے اپنے احسان میں تمہیں رکھا ہوا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا، نہ، یہ بات نہیں، ہم پر ایمان لے آئے ہو، اب تمہیں ہم پاک اور صاف کریں گے، تمہیں پاک اور صاف کریں گے، کہتے تمہیں بالکل صاف ستھرا کر کے تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ فرمایا اسلامی محاسب الناس، یہ آیات مبارکہ کہ صرف ترجمہ ہے، فرمایا تشریح نہیں ہے، فرمایا کہ یہ کہتے کہ ہم صرف ایمان لے آئے اس کے بعد ختم، نہ، ایمان لانے کے بعد حقوق عائد ہوتے ہیں تم پر، ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ یاد رکھو تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا، ہم تم پر آزمائش نازل کرتے ہیں، ان آزمائش سے گزار کر تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، صاف ستھرا کر کے جنت میں پہنچائیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ اپنے دین کو بلند فرماتا ہے، تو ایمان لانے کے بعد بھی ہم پر حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے خواہش نفس کے مطابق ادھر یہ چیز مان لی، یہ نہ مانو، یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، نہ، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے وہی ٹھیک ہے، عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اعراض نہ کریں، اعراض نہ کریں۔
تو ارشاد فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس لیے بعض دفعہ یہ آواز آتی ہے اچھے عمل کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اچھے عمل کرنے کا جو ہے اچھے عمل کرنے سے بس ٹھیک آدمی اچھا ہو جاتا ہے، دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، باقی ادیان میں بھی رہیں نا. ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو اسے ہماری مہارت ایسے تھوڑی چھوڑی نا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، میں بار بار آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا جو شخص بھی، یہاں بھی لفظ یہی استعمال فرمایا، من کون شخص ہے. من کا لفظ استعمال کریں نا اللہ پاک استعمال فرماتے ہیں تو اس میں بڑی وسعت ہے. اس میں ایک شخص بھی آتا ہے اور قوم ساری دنیا آ جاتی ہے اس میں. من کون شخص ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. فرمایا اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اچھے عمل کرے لیکن قابل قبول تب ہوں گے جب وہو مؤمن، ایماندار ہوگا. ایمان کے بغیر کام نہیں چلے گا، ایمان کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ بھی قبول ہوں گے. پوری زندگی اچھے کام کرتے رہیں آپ. ایک اور آیت مبارکہ میں پڑھوں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب. کافر جو عمل کرتے ہیں فرمایا سراب کی طرح ہے، دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، قریب جاؤ پانی نہیں ہوتا. ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو، ٹھیک طرح پیاس، دور سے پانی دکھائی دے اور وہاں پہنچے اور وہاں پانی نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا. فرمایا کافروں کے اعمال اس طرح کے ہیں، جتنے بھی عمل کرتے رہے اچھے عمل، اعمال صالحہ کی بات ہو رہی ہے، اچھے عمل جتنے بھی کرتے رہیں گے اور یہ ان کو مان ہوگا کہ ہمارے بہت اچھے عمل ہیں، اور جب قیامت کے دن ہمارے قریب آئیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایک اور آیت مبارکہ فرمایا فلا نقیم لهم، ان کے کافروں کے عمل کے بعد فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فرمایا ان کے عمل کی، کافروں کے عمل کی بات کرتے ہو، فرمایا کافروں کے اعمال ہم تولنے کے لیے رکھیں گے ہی نہیں. ایک ترازو ہے تولنے کے لیے کہ اچھے عمل تولیں گے، اچھے ہو کسی کے تھوڑے ہوں گے کسی کے زیادہ. فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فرمایا کافروں کے عمل جتنے مرضی لے آئے ہمارے پاس، فرمایا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا وزن کیا جائے. لہذا ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہوں گے. ایمان یہ ہماری آپ کی کمزوری ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایمان ہوگا تو آخر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اعمال صالحہ میں اگر تھوڑی اوپر زیادتی کمی ہو جاتی ہے کم، لیکن ایمان نہ ہوگا تو اعمال صالحہ جتنے بھی لے آئے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو یاد مبارکہ فلن یقبل من، یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرتے ہیں ان کے فرمایا فلن یقبل من، فرمایا ہرگز کوئی اور دین قبول نہیں ہے. فلن یقبل من یہ لفظ یہ فعل مضارع پر فلن آیا ہے، یہ اتنی تاکید ہوتی ہے اس میں آدمی حیران رہ جاتا ہے. لا بھی آ سکتا تھا، اللہ لا بھی استعمال فرمایا نہیں قبول، اتنی بھی بات ہو سکتی. لیکن فلن یقبل من فرمایا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے یا یہ خواہش رکھتا ہے اس پر چلے، فلن یقبل من، ہرگز ہم کوئی اور دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم کوئی دین قبول کرنے کے لیے. ہاں یہ بات یاد رکھیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی شخص اور کوئی دین تلاش کرتا ہے، اسے مانتا ہے اور قبول کرتا ہے تو فرمایا آخرت میں وہ خسارے والا شخص ہے. آخرت میں ہم اسے کوئی وزن نہیں دیں گے، ہماری نظر میں کوئی اس کا وزن نہیں، ہمارے ہاں وہ کوئی قابل قبول نہیں. ہمارے ہاں قابل قبول وہی شخص ہے جو دین اسلام کو قبول کرے اور اس پر ثابت قدم رہے اور وہ بالآخر نجات پا جائے گا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیں یہاں یہ بڑے صاف الفاظ میں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، لعلکم ترحمون، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ پر رحم کیا جائے.
اللہ مجھ پر رحم کرے، اللہ میری بخشش فرمائے، اللہ مجھ پر نرم ہو جائے، اللہ مجھ پر محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھے، اللہ اپنے قریب کر لے، یہ وہی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ لعلکم، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، شرط لگا، فرمایا تاکہ تم پر رحم کے قابل تب بنو گے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔